لوح الزمرد یا ایمرلڈ ٹیبلٹ ایک ایسی تختی ہے جس میں کائنات کے تمام راز چھپے ہیں، وہ راز جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنا ایمان، ضمیر اور دولت سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے۔ اس ٹیبلٹ میں لمبی عمر، بیماریوں سے آزادی اور دولت حاصل کرنے کے طریقے اور پراسرار راز موجود تھے۔ ایمرلڈ ٹیبلٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پراسرار تختی ہے جسے 42 مختلف لوح پر لکھ کر کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا گیا تھا۔ ان تختیوں پر سائنس، ایسٹرالوجی، بوٹانی، تھیالوجی، کائنات کی تاریخ، میتھمیٹکس اور الکیمیا کے علوم لکھے تھے۔ الکیمیا ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے عام اور ردی دھات کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کام کے لیے ایک رقیق مادے کی ضرورت ہوتی ہے جسے الیکزر آف لائف کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لکوڈ ہے جس کے ذریعے ہر بیمار شخص کو شفا مل سکتی ہے۔ اسے پینے والا امر ہو جاتا ہے اور ہر دھات سونے میں بدل جاتی ہے۔ ماہرین الیکزر کو وہی پانی قرار دیتے ہیں جسے حضرت خضر علیہ السلام نے پیا تھا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے تھے، یعنی آب حیات۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایمرلڈ ٹیبلٹ سبز زمرد سے بنا تھا۔ اس کے پتھر اس دنیا کے نہیں تھے بلکہ زحل یا مریخ سیارے سے لائے گئے تھے۔ اس زمرد کے پتھر کا استعمال قدیم یونانی جیسپر اور سبز گرینائٹ بنانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس کا تخت جسے سلیمان علیہ السلام نے یمن سے یروشلم منگوایا تھا، اس تخت میں بھی سبز زمرد کی ہی کاریگری کی ہوئی تھی۔ لوح الزمرد کے اندر لکھے علوم میں ایک بڑا حصہ ایسے جادو اور طلسم کے بارے میں بتاتا ہے جس کی مدد سے ہم اس دنیا کے کسی بھی جانور یا پرندے کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہی علم جسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ لوح الزمرد پر مصر کے قدیم علوم ماورائی کی تفصیل لکھی تھی اور انہی علوم نے قدیم یونانی فلسفیوں جیسے افلاطون اور سقراط کو متاثر کیا تھا اور جنہوں نے موجودہ فلسفے کی بنیاد رکھی۔ یہاں تک کہ تصوف، جادو اور قبالہ وغیرہ بھی ایمرلڈ ٹیبلٹ سے ہی ماخوذ کی گئی ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا نایاب ٹیبلٹ جس میں تمام خفیہ، طلسماتی، روحانی اور سائنسی علوم لکھے ہوئے ہیں، اسے کس نے لکھا تھا اور اس شخص کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا تھا؟ مصریوں کا ماننا تھا کہ ایمرلڈ ٹیبلٹ کو قدیم مصر کے ایک دیوتا توت نے لکھا تھا۔ توت کی پوجا فرعونیوں سے بھی پہلے تقریباً 550,000 سال قبل از مسیح کی جاتی تھی۔ عام طور پر توت کو انسانی جسم اور آبی پرندے کے سر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مصری لوگ توت کو علم و حکمت کا دیوتا مانتے تھے۔ دنیا میں موجود علم کا بانی توت کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ روحانی علم سے لے کر سائنسی علوم تک توت نے ہی تمام برانچ آف نالج کو اس دنیا میں عام کیا۔ اس پر کئی کتابیں لکھیں اور اس نے ہی ہیومنز کو پڑھنا، لکھنا اور بولنے کے طریقے، زبانی اور گرامرز کے اصول سکھائے۔ توت کے زمانے میں ہی لوگوں نے شہر اور عمارتیں بنانا سیکھیں۔ قدیم مصری علم و فن میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے تمام پراسرار علوم کو تختیوں اور کتابوں کی شکل میں اسٹور کر کے اپنی مخصوص لائبریریوں میں رکھا جاتا تھا، جو مصر میں مندروں اور عبادت گاہوں کی حیثیت رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کام توت نے ہی کیے تھے اور لوگوں کو سکھائے تھے۔ توت نے تقریباً 3600 کتابیں لکھی تھیں۔ ان کتابوں اور اسکرولز میں ایک اسکرول ایسی بھی تھی جس کا نام بک آف بریتھنگ یعنی زندگی کی کتاب تھی۔ اس میں توت نے وہ تمام طریقوں کو لکھا تھا جس کے ذریعے ہم موت کے بعد کیسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ تاریخ میں تمام الکیمسٹ دراصل اسی علم کی کھوج میں لگے ہوئے تھے کہ وہ کس طرح ایسی چیز بنائیں جو ان کی زندگی کو لمبی کر دے، جو انہیں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دے۔ مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ توت نے مصر میں 2 ستون بنوائے تھے۔ ان میں ایک ستون سبز رنگ کا اور دوسرا سونے کا تھا۔ توت نے اپنے تمام تر علوم، پراسرار باتیں ان ستونوں پر لکھ دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ستون حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عظیم سیلاب کے آنے تک مصر میں موجود تھے۔
لیکن ہیروڈاٹس نے اپنے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ ہزاروں سال بعد ہیلی بالی شہر میں ان ستونوں کو دوبارہ دریافت کیا گیا تھا، جو زمین کی گہرائیوں میں دب گیا اور جہاں امون دیوتا کا مندر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن فرعون مصر کے علاوہ ان پلرز کو دیکھنے کی اجازت کسی کو بھی نہ تھی۔ یہ ستون 400 قبل مسیح تک اس جگہ موجود تھے۔ کچھ ماہرین یہ بھی مانتے ہیں توت کا تعلق دراصل تاریخ کے گمشدہ شہر اٹلانٹک سے تھا۔ ان کے باپ نے ان کو یہ سارے پر اسرار علم سکھائے تھے، جو اٹلانٹک کے ایک بڑے عالم تھے۔ توت کے باپ نے ان علوم کو محفوظ رکھنے اور آگے پہنچانے کا کام توت کو سونپا اور ساتھ ہی توت کو امورٹیلٹی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی طاقت بھی دی۔ لہٰذا آگے چل کر تاریخ میں کئی مرتبہ توت نے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں جنم لیا اور کئی نسلوں میں پیدا ہونے کے بعد آخر میں توت نے مصر میں دیوتا کی شکل میں جنم لیا اور اپنے فلسفے اور علم کو ایمرلڈ ٹیبلٹ کی شکل میں لکھ کر محفوظ کر دیا۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ توت نے قدیم یونان میں بھی جنم لیا تھا، جہاں اسے ہرمیس کہا گیا۔ یونانی ہرمیس کو دیوتا کی طرح پوجا کرتے تھے اور ان کے فلسفے کو ہرمیٹک فلسفے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایمرلڈ ٹیبلٹ کی حقیقت کے بارے میں بہت سے افسانے مشہور ہیں، جو سچی کہانیوں کو دھندلا دیتے ہیں۔ ان کہانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوح الزمرد کو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے لکھا تھا تاکہ انسانیت کو ان گناہوں سے نجات دلائے جو ان کے والد نے باغ عدن میں کیے تھے۔ جب اس دنیا میں عظیم سیلاب آیا تو حضرت نوح نے اس ٹیبلٹ کو اپنی کشتی میں ساتھ لے لیا اور اسے عظیم سیلاب سے بچا لیا۔ سیلاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس ٹیبلٹ کو ہیبرون کے قریب ایک باغ میں چھپا دیا تھا، جبکہ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوح الزمرد تابوت سکینہ کے اندر رکھا تھا، جو نسل در نسل پیغمبروں کو منتقل ہوتا رہا۔ دنیا میں اب تک کسی شخص کو بھی توت کے وہ سارے 42 ایمرلڈ ٹیبلٹ کبھی نہیں ملے، لیکن تاریخ میں کچھ لوگوں کو اس ٹیبلٹ کی کچھ تختیاں ملی تھیں۔ کچھ لوگ داستانیں کہتی ہیں کہ ٹیبلٹ حاصل کرنے والوں میں ایک یونان کا اسکندر اعظم تھا۔ کہتے ہیں کہ جب 350 قبل مسیح میں اسکندر اعظم مشرقی دنیا کو فتح کرنے نکلا تو اس کا گزر ڈایانا سے ہوا، جہاں ایک قدیم مندر موجود تھا۔ سکندر نے اس مندر کو توڑ کر اسے مسمار کیا تو اس کے نیچے ایک سیکرٹ چیمبر ملا جس کے اندر ایمرلڈ ٹیبلٹ رکھا تھا۔ یہ ایک چمکدار پتھر تھا جس پر نامعلوم زبان میں بہت سارے جملے لکھے ہوئے تھے۔ کچھ مؤرخین کا کہنا ہے کہ الیگزینڈر نے لوح الزمرد کو اپنے ساتھ لے لیا، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سکندر نے ٹیبلٹ پر لکھے تمام الفاظوں کو کاپی کر کے ایک ڈپلیکیٹ زمرد اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس اصل لوح کو اسی چیمبر میں رکھ کر اس جگہ کے نشانات کو مٹا دیا۔ الیگزینڈر کا لوح الزمرد کو تلاش کرنے کا افسانہ سب سے پہلے عرب کیمیاء دان ابن تحمیل کی تحریروں میں ملتا ہے۔ بعد میں اس کہانی کو یورپی کیمیاء دانوں اور مؤرخین نے بھی لکھا تھا۔ ایک اور لیجنڈ کے مطابق 1 قبل مسیح میں یونان کے مشہور فلاسفر اپولونس نے ایمرلڈ ٹیبلٹ کے افسانے اور کہانیاں سن رکھی تھی اور اسے یقین تھا کہ لوح الزمرد سچ میں اس دنیا میں کہیں موجود ہے، لہٰذا وہ ایک لمبے سفر پر نکلتا ہے۔ اپنے سفر کے دوران وہ مصر پہنچا، جہاں اس کی ملاقات ایک سادھو سے ہوئی جس نے اسے ایمرلڈ ٹیبلٹ کے راز سے آگاہ کیا۔ سادھو اپولونس کو ایک قدیم مندر کے اندر گہرے چھپے ہوئے کمرے میں لے گیا جہاں لوح الزمرد رکھی ہوئی تھی۔ اپولونس لوح الزمرد کے الفاظوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، بیماروں کو شفا دینے، دنیا میں امن لانے اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لوح الزمرد کا افسانہ مشہور عربی تصنیف کتاب الاسر الخالق میں ملتا ہے۔ یہ کتاب 8ویں صدی میں لیجنڈ اور مائتھالوجی پر لکھی گئی تھی۔ کتاب کا مصنف بالینوس لکھتا ہے کہ اس نے ڈایانا میں ہرمیس دیوتا کے مجسمے کے نیچے ایک مقبرے سے اس ٹیبلٹ کو دریافت کیا تھا، جو ایک سونے کے تخت پر رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اپولونس نے اس ٹیبلٹ کو رومی بادشاہ ہیڈریان کو دے دیا تھا۔ ہیڈریان نے اس ٹیبلٹ کو اپنے محل کے نیچے ہی چنوا دیا، لیکن اس کے بعد ایمرلڈ ٹیبلٹ کہاں گئی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ مشہور کیمیاء دان جابر بن حیان نے اپنی کتاب الصدق ثانی میں بھی لوح الزمرد کے وجود کا اقرار کیا ہے۔
جابر بن حیان نے لکھا کہ الکیمی کے تمام تر راز اور الیکزر بنانے کے طریقے لوہے الزمرد میں لکھے تھے۔ حیرانی کی بات ہے کہ 16ویں صدی کا عظیم سائنسدان آئزک نیوٹن بھی الکیمی کے علم پر یقین رکھتا تھا۔ نیوٹن اس الیکزر کی کھوج میں تھا جو زندگی کو امر بنا سکتی ہے اور ہر بیماری کو شفا دے سکتی ہے۔ نیوٹن نے اس ریسرچ کے لیے ایمرلڈ ٹیبلٹ کا بھی مطالعہ کیا۔ نیوٹن نے اس ٹیبلٹ کی ایک ٹرانسلیشن بھی کی جو آج کیمبرج یونی کے کنگز کالج کے لائبریری میں رکھی ہے۔ 1925 میں ایک امریکن ڈاکٹر ڈوریل جو مصر کے اہرام کے نیچے چھپے رازوں پر ریسرچ کر رہے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایمرلڈ ٹیبلٹ مصر میں موجود ایک خفیہ تنظیم جس کا نام گریٹ وائٹ بردرہڈ ہے، اس کے پاس محفوظ ہے۔ ڈاکٹر ڈوریل نے ان سے ملاقات کرنے کا دعویٰ کیا۔ ڈوریل کے مطابق اس تنظیم نے انہیں ایمرلڈ ٹیبلٹ کے اصل نسخوں کو دکھایا تھا، لہٰذا ڈاکٹر ڈوریل نے اس کی ایک کاپی بنا لی تھی اور انہوں نے دی ایمرلڈ ٹیبلٹ آف ٹوتھ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں قدیم طلسمات، سائنس، فلسفہ اور ایک مخصوص پتھر یعنی فائر سٹون کے بارے میں لکھا تھا۔ اس کے باوجود اس کتاب میں انہوں نے الیکزر آف لائف بنانے کا طریقہ نہیں لکھا۔ کئی آکولسٹ اور فلسفیوں نے ایمرلڈ ٹیبلٹ کا ترجمہ اپنی زبانوں میں کیا جو عربی، لاطین، گریک اور مختلف زبانوں میں لکھی گئی، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا کہ ایمرلڈ ٹیبلٹ کا کیا ہوا۔ آج جو ایمرلڈ ٹیبلٹ کی کتابیں دستیاب ہیں وہ ان ترجموں کے بھی ترجمے ہیں۔ اس لمبے عرصے میں ٹرانسلیشن ہوتے ہوتے ایمرلڈ ٹیبلٹ کی اصل تعلیمات اور خفیہ و پراسرار علم کہیں کھو گئی۔ اپولونس، سکندر اعظم، ہیروڈاٹس اور ڈاکٹر ڈوریل جیسے لوگوں کو لوہے الزمرد کے کچھ ٹکڑے مل بھی جاتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد یہ خود بخود غائب بھی ہو جاتے تھے۔ اس نایاب ٹیبلٹ کو لکھنے والا یعنی توت کو اکثر مفکرین ابراہیمی مذہب کے نبی ادریس علیہ السلام قرار دیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے بھیجے گئے پیغمبر تھے، جن کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں اللہ نے بے انتہا علم و حکمت سے نوازا تھا اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے عظیم سیلاب سے پہلے بھی موجود تھے۔ انہوں نے ہی انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ لکھنا، پڑھنا، معدنیات کو ڈھال کر ہتھیار بنانا، کپڑے بنانے کا طریقہ اور عمارت سازی کا علم لوگوں کو سکھایا۔ اصل میں ادریس علیہ السلام نے اس ٹیبلٹ کو لکھا ہوگا، بعد میں یونانیوں کے ہاتھ میں آیا اور یونانیوں نے ادریس علیہ السلام کو ہرمیس کا نام دے کر انہیں اپنا دیوتا بنا لیا۔ یونانیوں نے ایمرلڈ ٹیبلٹ کی مدد سے ہرمیٹک فلسفے کی بنیاد رکھی، فلسفہ اور ہر علم کی ترقی ہوئی۔ اسی طرح ہندو مذہب میں نارد مونی کی میتھولوجی حضرت ادریس علیہ السلام سے کافی ملتی جلتی ہے، جو علم کا دیوتا تھا اور اسے 3 جہانوں میں آنے جانے کی قوت سے نوازا گیا تھا۔ جب ایمرلڈ ٹیبلٹ کی تختیاں قدیم مصر کے ہاتھوں لگی تو انہوں نے ادریس علیہ السلام کو توت کا نام دے کر انہیں دیوتا بنا لیا اور لوہے الزمرد کے علوم کے ذریعے خوب ترقی کی۔ اس کا نتیجہ عظیم مصر کا اہرام اور مصر کی قدیم ٹیکنالوجی ہے۔ توت، ہرمیس اور ادریس علیہ السلام تاریخ کی ایک ہی شخصیت ہیں جو الگ الگ سویلائزیشنز میں مختلف ناموں سے مشہور ہوئے۔ ایمرلڈ ٹیبلٹ میں لکھی ہوئی علوم اتنی پراسرار اور اپنے وقت کے حساب سے اتنی جدید ترین تھی کہ یہ علوم کسی انسانی ذہن کا کمال نہیں ہو سکتا، اور یقیناً یہ الہامی علم تھا جسے اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سکھایا تھا۔ اسی علم سے آج نالج کے تمام برانچ پھوٹے، جن میں فلسفی، سائنس، میتھس، آرکیالوجی، آرکیٹیکچر، ٹیکنالوجی کے علوم شامل ہیں۔ علم کا یہ سمندر ایمرلڈ ٹیبلٹ کے ایک تختی کی دین ہے، تو ایمرلڈ ٹیبلٹ کے باقی کے 41 تختیوں پر لکھی پراسرار علم اگر ہم انسانوں کو مل جائے تو ہم اور علم کے کتنے دروازوں کو کھول سکتے ہیں اور کائنات کے کن کن رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔